حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قسم، خیر و برکت سمیٹنے والے ابو محمد، ابو احمد اور لقب زبی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش کے مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ الاتی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور الاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو میں ان میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرآن اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا، مگر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرعے میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا، اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز کے لے جائیں، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس مسئلے بیان کریں گے، اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے گی اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں گے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا، تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو۔ اگر لڑکے کے نام قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، پھر اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے، پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے۔ جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں میں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شنب یعنی پیٹ میں سے ودیعت امانت ہے۔ اس لیے یہود کے ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔
ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لے، ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجدہ کے والد حضرت وہاب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس پر حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہاب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن مطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبدالمطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت و ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہاب میں یہ صفات موجود تھی۔ عبدالمطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے سکے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے نکاح کرنے کی بھی سر توڑنا کام شروع کی کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کے خوبصورت عورت کا کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی۔ جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمعیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمودی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریقہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، عبداللہ تمہیں دینا ابراہیم کا واسطہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہ کر کے اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ پر قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے صورت کے چنگلوں سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہر کے مرحوم سردار وہاب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کے اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زدہ خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ کے مانند حسین سیرت و حسن و کمال اور بے مثلہ نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بن جاتی ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ ہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے آپ کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب باس اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور اسے کہنے لگی، پہلی مرتبہ میرے سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے بی بی آمنہ بنت وہاب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگاری تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا۔ اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئی اور دوران سفر بیمار ہو گئی۔ واپس کر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے ننھیال بنو عدی بنی نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا اور حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ روایت کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، چکہ کچھ جگہ 25 سال بھی روایت ہوا ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔
لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد کھولی گئی تو آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی آپ کا ایک بال بھی کندلا نہ ہوا تھا۔ جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات، یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینل پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جسم مبارک جس کو دفن ہوئے 1400 سال گزرے بالکل صحیح سلامت حالت میں برآمد ہوا۔ آپ جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ حوالہ درج ذیل ہے۔